حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام سید خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغرا ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ کی بہن تھیں۔ یہ بہادری اور فن سپاہ گیری اور تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ دین اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ مسلمانوں کے خلاف کئی مارکوں میں حصہ لے چکے تھے۔ جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ نے بہت سے مارکوں میں حصہ لیا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے ذمہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کے علاقہ بلقاء کی طرف روانہ کیا تاکہ والی بصرہ شرحبیل جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کیا، اس کو سبق سکھایا جائے۔ تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسلامی فوج کی شرحبیل کی فوجوں سے مٹ بھیڑ ہوئی جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ پھر کمان حضرت جعفر طیار کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ آئی تو اس بے جگری سے لڑے کے دوران جنگ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ منورہ لے آئے اور اس طرح انہوں نے فتح سمیٹی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اس حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔